بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے عمل۔ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بہت کچھ جانتے ہیں، خواہ وہ نفسیات کے حوالے سے ہو، خواہ وہ دنیاوی حوالے سے ہو، خواہ وہ روحانی حوالے سے ہو، خواہ وہ کسی شریعت کے حوالے سے ہو، یعنی مختلف علوم کے حوالے سے ہو، لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ کہاں ہے؟ یہ سب سے اہم موضوع ہے جو میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ ہم لوگوں کو پہلی بات ہے کہ علم کم ہے۔ ویسے جو میں نے چیزیں غور کی ہیں اس کے مطابق تو ہمارا علم بہت کم ہے، شریعت کے حوالے سے بھی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ہمیں اپنی شریعت کے بارے میں کم ہی علم پایا جائے، بہت کم علم ہے۔ میں نے جو میری گفتگو کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ معاشرتی حوالے سے بھی ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو کم ہی علم ہوتا ہے، ادھر کی سن لی تو ادھر سنا دی، ادھر کی سن لی تو ادھر سنا دی۔ یعنی ہر بندے کو ایک عالم بننے کا تو شوق ضرور ہے، لیکن اس کو خود بھی نہیں پتہ کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں ثاقب رضا مصطفی صاحب کیا فرما رہے ہیں شادی کے بارے میں، کہ ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہے کیسی نہیں، میں نے پوری تفصیل بھی بیان کر دی ہے، آگے سن لیں میری۔ تو شادی کے اوپر اتنے اخراجات کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی ہمیں کیا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ واضح پیغام ہے جو ثاقب رضا مصطفی صاحب بیان کر رہے ہیں، سن لیں۔ آسان نکاح فرمایا گیا ہے وہ ہے جس کے اندر اخراجات بہت کم آئیں۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنا لیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اتنے لوازمات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بدی آسان ہو گئی ہے اور نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ جیسے میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ بدعت کا لفظ استعمال کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ بدعت کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں جی ہاتھ چومنا۔ میں نے کہا جی ہاتھ چومنا کوئی گناہ تو ہے نہیں ہے، ہاتھ تو ہم بچوں کے بھی چومتے ہیں، ہاتھ تو ہم اپنی والدہ کے بھی چومتے ہیں، اس میں تو کوئی گناہ وغیرہ کوئی بات نہیں۔ اب ان کو بھی نہیں پتہ کہ بدعت کیا چیز ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں کسی چیز کا نالج ہو صحیح طریقے سے۔ جب تک ہمارے پاس نالج ہی نہیں ہوگا تو ہم پھر اس کو بیان آگے کرنا کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ یہ بھی ایک آپ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے اوپر برتری جتا رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی جانتا ہوں۔ پہلے تو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ غلط۔ جب آپ جان چکتے ہیں تو پھر اس کے اوپر اگر آپ کا عمل نہیں ہے تو پھر بہت خرابی ہے۔ ہم جاننے کے بعد اگر عمل نہ کریں تو ہمارے سے زیادہ نالائق آدمی دنیا پہ نہیں ہوگا۔ ہم ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، پھر اس کے اوپر قائم ہیں، دوبارہ ہم اس کے اوپر قائم ہیں۔ تسبیح ہم کرنے کا بڑا شوق رکھتے ہیں، دن رات تسبیح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دے گا۔ کون کہتا ہے کہ تسبیحوں کے اندر بابر نہیں ہے؟ لیکن جہاں پہ ہماری اپنی مرضی نہیں ہوتی وہاں پہ ہم دنیا داری کو لے آتے ہیں۔ میرا اصل موضوع یہ ہے کہ ہم حقیقت کی دنیا میں آئیں اور جو چیزیں ہمیں معلوم ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکل طور پہ اپنے آپ کو شامل نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ کہیں جی مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے فلانی چیز بھی آتی ہے، مجھے یہ بھی آتا ہے، میں فلانا بھی ہوں، میں سافٹ ویئر انجینئر بھی ہوں، مجھے فلانا۔ آپ پریکٹیکل کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو زیرو ہیں۔ پھر میں نے بہت سارے لوگ دیکھے کہ جو بہت سارا درود پاک پڑھ رہے ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کے یہ بات کر رہا ہوں
دیکھیے درود پاک سب سے بڑی فضیلت والا عمل ہے جو لوگ سر انجام دے رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو درود پاک کو اپنی زندگی کا مسلسل معمول بنائے ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کر میرے خیال میں سعادت مند آدمی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس کو سلوٹ کیا جائے۔ لیکن میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے کہ وہ جو درود پاک کے عمل کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور ان کے دل میں وہی دنیا بسی ہوئی ہے، ان کے دل میں وہی اسد نظر آ رہا ہے، ان کے دل میں وہی دنیا کا رسم و رواج چل رہے ہیں۔ آج تک ان کے دل میں وہ چیز ختم نہیں ہوئی کہ جو ہونی چاہیے تھی، یعنی ظاہری طور پہ ایک دنیا دار آدمی اور اس آدمی کے درمیان مجھے فرق محسوس نہیں ہوا۔ میں دلوں کے راز نہیں جانتا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی نظر میں کون پرہیزگار ہے کون نہیں ہے، وہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک دنیا دار آدمی کو سامنے رکھ لیں کہ جو کچھ بھی نہیں پڑھ رہا اور ایک 3-4 گھنٹے روزانہ درود شریف پڑھ رہا ہے، اس کو سامنے رکھ لیں، مجھے اس کے اور اس کے درمیان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا کہ یار اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہے۔ بلکہ وہی حرکتیں وہ بھی کر رہا ہے جو ایک درود پاک پڑھنے والا ہے، تو دنیا دار جو دوسرا آدمی ہے وہ تو وہ کر ہی رہا ہے، وہ بھی سسٹم اسی طرح ہی چل رہا ہے۔ تو مسئلہ اس سمر کا ہے، بلکہ میں نے وہ لوگ، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کرنے پہ کہ جو بلکہ دنیا دار ہے جس نے درود پاک یا دوسری چیزوں کی طرف کم ہی غور کیا ہوا ہے، بلکہ اس کو میں نے سخی بھی دیکھا ہے، اس کو میں نے لوگوں کی مدد کرتے بھی دیکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو پریشانی کا باعث ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی پہ غور کریں، جن کے اوپر ہم درود پڑھ رہے ہیں، درود کا کیا مطلب ہے؟ سلام، محبت کا دامن ان کے ساتھ ہمارا قائم ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اور درود بھیج رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ملائکہ نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں، محمد تم بھی بھیجا کرو۔ تو جو یہ شخص پڑھتا ہے تو کیا اس کو اتنا نہیں سمجھ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمیں کیا تقاضا کرتی ہے؟ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ میں ان لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کیا بات ہے ان لوگوں کی! میں ان کی جو منزلت کو، عزت کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن افسوس یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں جب ان کو ظاہری طور پہ وہی چیزیں کرتے دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بندہ بہت درود پاک پڑھ رہا ہے، تو مسئلہ تو وہی ہے جو چیزیں دنیا دار کے اندر بھی چیکنگ والی چیزیں ہیں یا دوسرے مسائل ہیں، یہ بھی وہی بیان کر رہا ہے، وہ بھی وہی بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ میرا مسئلہ یہ کہنے کا ہرگز نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی اٹیک کر رہا ہوں، کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ غلط ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ کتنا مقبول ہے نہیں ہے، وہ پرہیزگاروں کو اللہ ہی خوب جانتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ پرہیزگاروں کو میں خوب جانتا ہوں، اپنی پرہیزگاری مت جتایا کرو۔ تو سوال یہ ہے کہ میں کسی کے اوپر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندے کے اندر کیا چیز چاہ رہی ہے، لیکن جو ظاہری چیزیں ہیں اس کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ تو ایک ہی جیسی ہیں۔ تو یہ بات بڑے عجیب و غریب قسم کی ہے۔ ایک آدمی درود پاک پڑھ رہا ہے، دیکھیے جہاں پہ میں ایک مثال دوں گا، آپ غور کریں گے، آپ غور کریں۔ ہم نے اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایک چیز کے اوپر میں آؤں گا، شادی کے اوپر آ جاتا ہوں، صرف شادی کے اوپر آ جاتا ہوں۔ ہماری زندگی کے اندر جو شادیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ثاقب رضا مصطفی صاحب کے بیان سن لیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سن لیں، انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ کی حدیث مبارکہ کہ اخراجات کم سے کم ہوں۔ یہ ایک عام، بلکہ بندہ
ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اخراجات کم سے کم ہوں، تو ہمیں تو اخراجات کم کرنے چاہیے۔ جہاں پہ ہم اخراجات اور بڑھا رہے ہیں اور وہی کی وہی رسم و رواج، مہندیے، دوستیاں، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، تو کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے اس کو سامنے رکھ کے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نبی کے دامن کو اپنے ہاتھ میں سجائے ہوئے ہیں، تو کیا ہم نے ان چیزوں کی طرف کبھی غور کیا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہم کر رہے ہیں؟ پٹاخے چلا رہے ہیں جی، باجے بجا رہے ہیں جی، نکاح مسجد میں کرنا مسنون ہے، ہم گھروں میں کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اندر بھی ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر سکیں تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کم از کم ان چیزوں کے اوپر غور کریں۔ تو بات جہاں پہ میں نے یہ سارا موضوع پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر نہیں آئیں گے، ہماری زندگی پھر فائدہ تو کوئی نہ ہوا، پھر کیا فائدہ ہوا؟ میں کہتا ہوں جی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، جب میرا آپ سے کوئی واسطہ پڑ گیا یا کوئی آپ سے، تو میں وہ کام کرتے ہی نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں یہ کام نہ کرو، آپ اسی طرح کر رہے ہیں، تو پھر میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمیں زندگی میں کوئی بھی کام کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم عملی طور پہ، پریکٹیکل طور پہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے، ہماری زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے، پھر ہم نے تو سیکھا ہی کچھ نہیں۔ جیسا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو عمل نہیں ہے تو پھر تو مقصد ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ خود سمجھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا مقصد اللہ کو کی جو کتاب ہے قرآن پاک، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اگر ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں تو ذہن پتہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم، کیا احکامات ہم کے اوپر اتارے ہیں، کیا کس چیزوں کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر ہم سارا دن قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے تو پھر تو ہمارا قرآن پاک پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو کوئی مقصد حاصل نہ ہوا۔ تو بات ہے عمل کی، ہمیں اپنی زندگی میں جتنا سمجھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے اور خود اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں پریکٹیکل طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کا پھر مقصد کوئی نہیں ہے۔ تو میں آپ نے تمام بھائیوں کے لیے دل کی تہ گہرائیوں سے دعا گو رہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم اور صحیح معنوں میں ایک سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا گو رہتا ہوں، اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ میرا حقیقی معلومات جو پروگرام ہے اس کو لازمی سنا کریں، اس میں میں حقیقت کی باتیں پیش کرتا ہوں۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ اہل علم سے پوچھیں، عالم حضرات سے رابطہ کریں، طارق جمیل صاحب سے رابطہ کریں، ثاقب رضا مصطفی صاحب سے رابطہ کریں، ان کی ویڈیو سنیں۔ آج کل تو نیٹ کا دور ہے، ان کی ویڈیو سنیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں، میں خود سنتا ہوں۔ تو میں تو آپ لوگوں سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا اور طارق جمیل صاحب کا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ میرا کرے نہ کریں، مجھے اپنے چینل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ لوگ طارق جمیل صاحب کا اور ثاقب رضا مصطفی صاحب کا اور میرے پیر و مرشد پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ کا چینل ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ کوئی بھی ویڈیو وہ آپ کے ذہن سے گزرے اور آپ کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہماری بہت بڑی رہنمائی ہوگی۔ تو میں آج پھر ان لوگوں سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو بے شک سبسکرائب کریں، سنیں نہ سنیں کوئی مسئلہ نہیں ہے،
مجھے کوئی ان چیزوں سے غرض نہیں ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو آپ ثاقب رضا مصطفی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب کا اور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ آف گولڑا شریف، ان کا چینل سبسکرائب کریں، سنیں، سمجھیں۔ سننے سے بہت کچھ انسان کو ملتا ہے، عمل کرنے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ نیٹ کا دور ہے، اس دور میں ہمیں اس چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ ٹک ٹاک کے اوپر، نہ کہ دوسری سرگرمیاں، نہ کہ گیم کا حصہ بنے۔ یہی ہماری فلاح کا دامن ہے، لیکن سننے کے بعد ہم اس پر عمل کریں۔ پر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر میری آپ کو ویڈیو جو پسند آتی ہے، میری باتیں آپ کو پسند آتی ہے، تو آپ پھر میرا بھی چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا چینل صحیح رہنمائی آپ کی کر رہا ہے تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے آپ کو۔ میں اور بھی بہت سارے موضوعات کے اوپر بات کرتا ہوں۔ تو میں اس اجازت کے ساتھ اور آپ کے لیے دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔